کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی ایکسرسائز، ذرا مجھے بھی دکھائیں، اتنی بھی مشکل نہیں ہے۔ لائے مجھے دکھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، پتہ ہے میں کلاس میں فرسٹ آیا ہوں، اور میرے ابو جان نے مجھے سائیکل بھی دلائی ہے۔ اور میرے ابو جان نے میرے برتھ ڈے پہ نا یہ واچ دیے۔ سب اپنا بابا جان کی باتیں کر رہے ہیں۔ کاش میرے بھی بابا جان زندہ ہوتے۔ اسد بھائی کہاں چلے گئے؟ مجھے لگتا ہے ہماری باتوں سے اسد بھائی کا دل دکھا ہے، کیونکہ ان کے والد صاحب کا تو انتقال ہو گیا تھا۔ وہ کتنا سیڈ فیل کر رہے ہوں گے۔ ہاں، یہ تو ہم نے سوچا ہی نہیں۔ ہاں، ہم تو اپنی باتوں میں گم تھے۔ تو کیا ہمیں اسد بھائی کے سامنے اپنے ابو جان کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی؟ اچھا سوال ہے، چلیے اس سوال کا جواب امیر اہل سنت سے لیتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، جن بچوں کے والد صاحب نہیں ہوتے ان سے بات کرنے میں ہمیں کن کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا خاکہ بنایا ہے کہ یعنی اس طرح کے کوئی بھی مواقع ہو نا کہ ہماری مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی سی نعمت ہے مگر دوسرا اس سے محروم ہے، اور ہم اس میں اس کو شیئر تو کر نہیں سکتے، اگر تو پھر اس کا تذکرہ اس طرح نہ کیا جائے جس طرح اس کو اپنی محرومی کا احساس ہو۔ جیسے کہ حدیث پاک میں اس طرح کی مضمون ہے کہ اپنی ہنڈی میں سے اپنے پھل وغیرہ لاؤ تو پڑوسیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیا جائے، یہ ترغیب ہے۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پھلوں کے چھلکے ایسی جگہ مت ڈالو کہ جہاں یہ پڑوسی غریب پڑوسی ہے، غریب پڑوسی کے بچے دیکھ کر ان کا جو دل ہے وہ مطلب ہے کہ ان کو صدمہ پہنچے۔ بڑی پیاری مطلب ہے کہ یا تو دو، نہیں دے پاتے تو کم از کم اپنے کسی انداز سے ان کو تکلیف نہ ہو، اس کا خیال رکھو۔ تو اسی طرح واقعی یعنی کہ یہ جو انہوں نے کہا نا بچے کو صدمہ ہوا، یہ دکھایا، تو یہ واقعی ایسا ہوتا ہے۔ یعنی میرے اوپر بھی بیتی ہے نا کہ میں شروع سے ہی 1.5-2 سال کا تھا، والد صاحب فوت ہو گئے تھے، تو اس طرح میں بھی سوچتا تھا کہ ہر ایک کا والد ہے اور اس کو یوں ابو کہتے ہیں یا باپا کہتے ہیں، اور یہ مطلب ان کو۔ میں ایک بار اسی طرح اپنی بالکونی میں کھڑا تھا گھر کی، اور میں یہ سوچ رہا تھا، بہت چھوٹا تھا، کہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا فرد نہیں ہے ہمارے گھر میں، شاید وفات کا بھی پتہ نہیں ہوگا، میرے والد صاحب کا یہ پتہ ہوگا، واللہ عالم، بہت چھوٹا تھا، کہ کوئی ایسا گھر میں فرد نہیں ہے جس کو میں جو آئے تو میں بھاگوں اس کی طرف باپا باپا کر کے، اور وہ مجھے اٹھائے اور مجھے لے جائے، مجھے شیرنی دلائے۔ میں رونے لگا نا، تو میری بڑی بہن آ گئی، تو اس نے مجھے ایک دم اٹھا لیا، اور وہی بات اس کے سامنے ہو گئی کہ میں کیوں رو رہا ہوں، تو اس نے تسلیاں دی، اور میرا جو بھی اس وقت عقل تھی اس کے مطابق، تو یہ مجھے واقعہ اپنا ناقابل فراموش واقعہ یاد ہے۔ اور اسی طرح جب میں بچوں میں کھیلتا تھا تو بعض لوگ بولتے تھے یہ بیچارہ یتیم ہے، یہ یتیم ہے، تو یہ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایسا لگتا ہے کہ اس سے مزید احساس محرومی اجاگر ہوتا ہے، میں یتیم ہوں، میرا کوئی باپ نہیں ہے۔ اچھا، بعض اوقات مجھے مارتے بھی تھے تو پھر بھی احساس کہ میں یتیم ہوں، کوئی ایسا نہیں کہ فریاد کر سکے کہ میرے بیٹے کو مت مارو، یا مقابلہ کر سکے یا مجھے بچا سکے۔ تو میرا بھائی بھی کچھ مجھ سے بڑا تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ کہ اس طرح جو کہ مجھ پر بھی بیتی ہے، تو یہ بچوں کا جو خاکہ تھا یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ واقعی یہ مجھے والد نے اسکوٹر دلا دی، فلاں دلایا، تو یتیم کا دل تو ٹوٹے گا، محسوس ہوگا اس کو کہ کاش میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے کچھ دلا دیتا۔ تو اس سے بہت احتیاطوں کی ضرورت ہے، بس کہ اس کو حوصلہ ہی دینا چاہیے، اس کو یہ کہہ کر یتیم کہہ کر بھی نہیں کہ اس کو احساس محرومی ہوتا رہے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو کہ جس سے اس کو صدمہ نہ ہو ہمارے انداز سے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔